دنیا میں اس وقت ہم وہ بدحال لوگ ہیں جو اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور کوئی شعبہ زندگی ہمارا ایسا نہیں ہے جس میں ہم بد اخلاقی کے مرتکب نہ ہوں۔ پہلے ہم اخلاق کو سمجھیں گے۔ ہر انسان کے اس کائنات میں دو رشتے ہیں، ایک رشتہ خالق کے ساتھ ہے اور ایک رشتہ مخلوق کے ساتھ ہے۔ جو خالق کے ساتھ رشتہ ہے وہ عبادت کہلاتا ہے، پرے کہلاتا ہے، اور جو مخلوق کے ساتھ رشتہ ہے وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ یہاں بات مخلوق کی ہے، انسانیت یا آدمیت کی نہیں ہے۔ مخلوق میں انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرندے بھی ہیں، درندے بھی ہیں، مچھلیاں بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں، درخت اور پودے بھی ہیں۔ ہمارا جو ان سب کے ساتھ ربط ہے، جو تعلق ہے، جو واسطہ ہے، جو ڈیلنگ ہے، وہ اخلاق کہلاتا ہے۔ کیوں؟ کائنات میں کوئی چیز مردہ نہیں ہے۔ آج سائنس نے یہ ثابت کیا کہ یہ پودے اور پھل اور پھول بھی مردہ نہیں ہیں۔ تو ہماری ان کے ساتھ ڈیلنگ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ فیلنگ کا اشتراک ہے۔ زمانہ جانتا ہے اس بات کو کہ وہ پودے جو پھل پھول دیتے ہیں، جن کی مالک نگہداشت بھی کرتا ہے اور ان سے گفتگو بھی کرتا ہے، ان سے پیار بھی کرتا ہے، وہ پھل اور پھول زیادہ کھلتے ہیں، زیادہ افزائش پاتے ہیں، اور جن کے مالی صرف پانی دے اور گوڈی کرے، ان سے باتیں نہ کرے، وہ پھول اپنے حسن میں پورے نہیں ہوتے۔ تو اخلاق جو ہے یہ تمام چیزوں کو احاطہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ نمازیں پڑھنے والا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو زیادہ روزے رکھنے والا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو عمرہ حج زیادہ کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق پہ ایمفیسائز کیا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں۔ اور آج دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں کہ افراد ہوں، معاشرے ہوں، قومیں ہوں، وہی آج طاقتور ہیں کہ جو زیادہ ڈسپلن ہیں، زیادہ با اخلاق ہیں۔ جتنا کوئی انڈسپلن ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ جاہلیں کے معاشرے میں رہ رہا ہوگا۔ اس کو بد اخلاقی کو دور جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اخلاق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلی خوش اخلاقی یہ ہے کہ جو آپ کے لیے پہلا تاثر کسی انسان کا بنتا ہے وہ آپ کا اس کو مسکرا کر ملنا ہے، سمائلنگ فیس کے ساتھ دوسرے کو ملنا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ قرار دیا۔ اور صدقہ رد بلا ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بلائیں دور ہو رہی ہیں۔ کتنی بڑی مرتبت ہے اس بات کی کہ دوسرے کو جب آپ مسکرا کے ملے اس کے لیے طمانینت کا اسباب بنا دیا آپ نے، اس کو چند لمحے خوشی کے عطا کر دیے۔ تو سب سے پہلا کام مسکرا کے ملنا ہے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کا لباس اپنا صاف ستھرا ہو، آپ کے لباس سے بو نہ آتی ہو، احساس گندگی نہ ہو کہ دوسرا آدمی کرائیت محسوس کرے۔ اگر آپ سے اس نے کرائیت محسوس کی تو آپ نے اس کو دکھ دیا۔ یہ سیلف کا کام ہے اپنے آپ کو صاف رکھنا، اپنے لباس کو صاف رکھنا، مگر دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، آزار کا باعث ہے۔ اور کوئی نہیں چاہتا کہ لباس کسی کا گندا ہو، بدبودار ہو،
اور آپ اس کے گلے لگ جائیں، اس سے معانقہ کریں، اس سے مصافحہ کریں، آپ بھاگیں گے اس سے بھلے رشتہ دار ہی ہو، خون کے تعلق والا ہو یا ویسے دوست ہو۔ تو اپنی صفائی، اپنے لباس کی صفائی، یہ بھی اخلاق میں شامل ہے۔ آپ اگر با اخلاق بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو صاف رکھیں گے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ یہ بڑے مجمع میں آپ کو لے کے جا رہا ہے جسے جمعہ کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جمعے کا اہتمام کرو، نہا لو، صاف کپڑے پہن لو، قیمتی کپڑے نہیں کہے مالک نے، خوشبو لگا لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کوئی دن نہیں آیا کہ جب میرے آقا گھر سے باہر نکلے ہوں اور خوشبو استعمال نہ کی ہو۔ حالانکہ آپ کے بدن سے تو ویسے ہی خوشبو پھوٹتی تھی، اللہ نے تو آپ کو معطر کیا ہوا تھا، آپ کے تو پسینے کو لوگوں نے خوشبو کے طور پہ استعمال کیا ہے، مگر آپ خوشبو لگائے بغیر زندگی میں کبھی باہر نہیں نکلے۔ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کپڑوں کے ساتھ کچھ لگا ہو، کچھ ایسی چیز کھائی ہو جس سے کوئی بو آنے کا گمان ہو، تو کوئی دوسرا ڈسٹرب نہ ہو۔ اتنا احساس تھا دوسرے کی ڈسٹربنس کو روکنے کا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، اس کو آزار نہ پہنچے، اتنی پیاری اور خوبصورت خوشبو لگا کے باہر نکلنا، اور جس کا یہ اثر ہوا کہ آج تک عرب میں کوئی مرد یا عورت بغیر خوشبو باہر نہیں نکلتا۔ اس پورے معاشرے نے اس کو پریکٹس بنا لیا۔